السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 372 سے پڑھیں گے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر جہاں 12 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور فروری کی آج 18 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ حضرات، پہلے الفاظ مرور فرمائے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لاڈلے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو نہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا حضرت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کہ وہ حسن سلوک کرے۔ اس کی وضاحت فرمائی حملتہ امہ، اس کو اٹھائے رکھا، یعنی حضرت انسان کو اس کی ماں نے وہنن علی وہنن، کمزوری کے اوپر کمزوری کے مرحلوں میں، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں کے دورانی ہے، ان اشکر لی، کہ تو شکر کر میرے لیے، اور ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے، الی المصیر، میری طرف ہی پلٹنا ہے، لوٹنا ہے،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اگر تجھے مجبور کرے تنگ کرے دونوں یعنی والدین عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اس بات پہ کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ کسی اور مخلوق مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ جس کا تجھے علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا پس ان دونوں کی یعنی والدین کی اطاعت نہ کرنا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور ساتھ دے ان دونوں کا دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور پیچھے چل اس راستے کے جو میری طرف انابت کرتا ہے میری طرف وہ اپنا سلسلہ جوڑے رکھتا ہے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میری طرف تم سب کا پلٹ کر آنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بس میں تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے رہے یا بنیا جناب لقمان فرماتے ہیں میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبہ اگر بے شک وہ ہو ایک دانے کے وزن کے برابر من خردل جو رائی کا دانہ ہے یعنی نیکی کا حجم اتنا چھوٹا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی ہے فتکن فی صخرہ پھر وہ ہو کسی چٹان کے اندر او فی السماوات او فی الارض یا وہ آسمانوں میں ہو کسی جگہ اور زمینوں میں ہو کسی جگہ یأتی بہ اللہ اس کو پیش کر دے گا حاضر لائن کر دے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بڑا باریک بھی ہے اور باخبر ہے یا بنیا اے میرے چھوٹے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کرنا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم کرنا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ منکرات سے روکنا وَاصْبِرْ اور صبر کرنا عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ جو تجھے دکھ مصیبت پہنچے إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ صبر و شکر کرنا بڑے عظیم کاموں میں پختہ جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں سے ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ نہ تیور بدلنا شکن نہ ڈالنا اپنے رخسار پر لوگوں کے لیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا زمین میں اکڑ کر ان اللہ لا يحب بے شک اللہ نہیں پسند کرتے کل مختال فخور ہر فخر کرنے ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے سے واقصد فی مشیک میانہ روی رکھ اپنی چال میں واغضض من صوت پست رکھ اپنی آواز کو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بے شک بدترین ناپسندیدہ آوازوں میں سے آواز لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایمان کی توفیق سے مالا مال فرمائے حضرات جناب لقمان کے بارے میں کل بحث ہوئی تھی کچھ مفسرین اہل علم کا خیال رائے اور بیان یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے نبی تھے کثرت کے ساتھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ عظیم انسان تھے دانا تھے حکیم تھے اور اپنے دور کے بڑے ہی معتبر شخصیت تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کے نام پہ قرآن مجید میں سورت پھر ان کی تعلیمات ان کا جو انداز خطاب ہے نصیحت کرنے کی تعلیمات ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا شروعی بات آج کے سبق میں وَإِذْ قَالَ تو میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں آتا ہے نا وَإِذْ اس کا مطلب ہے اذکر وقت قضا و قضا اذکر وقت قضا یہ عبارت ہے معنی کیا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ایسے ایسے ہوا اس وقت کو یاد رکھو جب ایسے ایسے فرمایا گیا ایسے ایسے حادثات ہوئے تو اسی کی کڑی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اس وقت کو یاد کرو تصور میں لاؤ جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کہی اور وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اس کو وہ نصیحت فرما رہے تھے اس میں پہلا سبق نکلتا ہے اپنی اولادوں کو والدین کو چاہیے کہ وہ نصیحت کیا کریں عمدہ باتیں اچھی داستان اچھی کہانی مجھے یاد ہے امیر المومنین کو رضی اللہ عمر فاروق کو پتہ چلا کہ مجاہدین صحابہ کرام
پہلے ادوار کی کچھ قصے اور کہانیاں سنا رہے ہیں۔ امیر المومن پتہ چلا کہ یہ پہلے دور کے لوگوں کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ تو امیر المومن نے فرمایا اگر کہانی ہی سنانی ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کی جو کہانی سنائی ہے وہ لوگوں کو سنایا، جس کو اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ اس داستان کو لوگوں کو سناؤ، پڑھو اور سنو اور سناؤ، جس میں واقعات بھی ہے، جس میں عبرت کے نشان بھی ہے، نشیب و فراز بھی ہے، داستان غم بھی ہے، عزت و شرف کے حوالے موجود ہیں، کہاں کنویں سے نکال کر مصر کے تحت کا والی بنانا، کہاں بھائیوں کا بھائی کو کنویں میں گرانا، رسے کاٹنا، کہاں کشکول پکڑ کے اس کے لیے دانے مانگ لے کے جانا۔ یہ سارے جب بات آپ کا تقابل کریں گے تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو نیند بھی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہنا تسی یہ جو کمج حصہ نہ لیا کرو، بالکل چپ چاپ، کیونکہ روٹی کھانی ہے نا جا کے۔ آج ہی یہ سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہو یعظہ، اور ان کو وہ نصیحت فرما رہے تھے۔ یہ اللہ ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس میں دو نمبری تھا ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی شاہ جی سن رہے؟ وہ نصیحت فرما رہے تھے، میرے اللہ فرما رہے ہیں۔ اب اس میں ابہام کی بات تو رہی نہیں۔ یا بنیہ، باجا سے سب سے پہلی بات، او میرے چھوٹے بیٹے، او میرے لاڈلے بیٹے، او میری پتری، دوسرے لفظ کہتے ہو نا، او میری پتری میری باس، یہ عربی میں انداز ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ وجہ پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا، روٹی دینے والا، اور بولو اللہ کرے تو فوت نہ ہو، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، پاس کرنے والا، ٹبریاں دینے والا، پتر دھیاں دینے والا، مسیتے لیاؤن والا، تے نیند سوان والا اللہ، جوان والا تے مٹھیائی کھوان والا، تے اتے کلا اللہ تے تھلے ساری مخلوق۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پتر شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور سب سے بڑا عدل توحید ہے، سب سے بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں لانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، اور سب سے بڑا عدل انصاف اور فیصلہ یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک جاننا، اور وہ ہے ترجمہ قل هو اللہ احد۔ پڑھو ایک باری، پڑھو درویشہ، تمہیں اللہ کرے تیرا بیاہ اتھے نہ ہوئے، پورا نہ لی ہوئے۔ قل هو اللہ احد، کیا ترجمہ ہے؟ وہ کلا، سارے کام کافروں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ محمد صاحب کیا کہتے ہیں کہ سارے معبود کخ نہیں کریں گے، ایک ہی سارے کام کرے گا، وہی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر طرح کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، قبضے میں، کنٹرول میں ہے۔ اور یار بٹ صاحب جاؤں دے، قرآن مجید میں لکھا ہوا اللہ فرماتے ہیں خزانے بھی میرے پاس ہے، چابیاں بھی ان کی میرے پاس ہے، اختیار بھی میرے پاس۔ تو باقی کی ہو گیا جی؟ خزانے گودام بھی میرے پاس، خزانوں کی چابی میں میرے پاس، اختیارات بھی میرے پاس، تقسیم کرنے کی ونڈ کا انداز اور علم اور حکمت بھی میرے پاس۔ تو پھر راضی ہو جانا چاہیے نا، ہمیں کہنا چاہیے رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ تیری تقسیم پر ہم راضی ہیں، دال روٹی دے ہم راضی ہیں، گوشت بوٹی دے راضی ہے، کوٹ سویٹر دے راضی ہے، تے ککھ نہ دے ہم پھر بھی راضی ہیں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ تیری ذات پر، تیری تقسیم پر، تیری حکمت و دانائی پر ہم پورا مکمل یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مضمون بدل کے راحت فرمائی،
ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی بھی پکی نصیحت فرمائی ہے۔ اور اپنے ماپیاں نہ بھولیا جے جو مزدوریاں کر کے تمہیں پالتے رہے، اندھیروں میں ٹکرے مارتے رہے، لوگوں کی کوٹھیوں کی چوکیداری کر کے تیرے منہ میں چوریاں دیتے رہے، اس ماں کو نہیں بولنا جو لوریاں اٹھا کے لوریاں تجھے دیا کرتی تھی اور تیرے پیشاب اور بول کے گیلے کپڑوں کو اپنے نیچے بچھا کے تمہیں خشک کمبل میں سلایا کرتی تھی، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ جو ماں انگلیاں پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا کرتی تھی، اس کو نہیں بولنا۔ ماں رو رہی ہے، میرے پتر نے روٹی نہیں کھائی، ماں پتر روٹی نہیں کھاتا، ماں رو رہی ہے۔ آج ماں رو رہی ہے کہ پتر روٹی دیتا نہیں، بڑا فرق آ گیا۔ باپ ختم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی، اقتدار آ گیا، اور ابا پیسے مانگتا پھرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، حملت امہ، یار دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیفوں کو اپنی زبان قرآن بنا کر ہمارے سامنے نقشہ پیش کیا، اور تیری بیبے تے میں کہ میں چکی رکھے سادے لفظ ہیں، اس کو میرے رب نے قرآن بنا۔ حملت امہ، اس پیدا ہونے والے بچے کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، وہنن اللہ وہنن، ایک کمزوری، پھر اور کمزوری، 7ویں مہینے کی اور کمزوری، 8ویں مہینے کی اور کمزوری، وضع حمل کی اور کمزوری، پھر ولادت کے بعد کچھ نہ کھانے کی اور کمزوری۔ یہ سارے مرحلے بیان فرمائے۔ پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، یعنی 2 سالوں سے زائد نہیں، 2 سالوں کے دورانیے میں، 2.25 سال، 1.5 سال۔ آگے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ سمجھ رہے ہو، سن رہے ہو؟ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، لمن ارادہ، اس کے لیے جو یہ ارادہ رکھ لے کہ ہم نے رضاعت کی میعاد 2 سال پوری کرنی ہے، تو پھر ڈٹے رہے۔ اس میں کچھ کمی کرنی ہے، کیا معنی ہے کہ 1.5 سال کا بچہ ہو گیا ہے، آگے ماڈل اور آ گیا، تو پھر ٹھیک ہے 1.5 سال ہی ٹھیک۔ ایتھے لوگ بابے آندے ہوندے سن، اوہ زور لاؤ جنہ ماں دا دودھ پیتا ہی، وہ نہ پیتا ہی نہیں، میں ڈول کے لانا، وہ پیتا ہی فیڈر ہے سارا۔ بچوں میں کیا بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، تے بیبے میں کون جانا ہے؟ وہ ماں جو چوریاں کھلانے والی ہے، لوریاں دینے والی ہے، چھاتی کا دودھ پلانے والی ہے، فرمایا وہ بھی دھیان رکھا جائے۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے فرمایا جہاں میرا شکر ادا کرنا ہے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ میرا شکر ادا کر کے میں نے تیری خلقت ٹھیک بنائی، تیرے کان، تیری آنکھیں، تیری زبان، تیری شنوائی بنائی ساری ٹھیک بنائی۔ ماں باپ شکر ادا کر، انہیں مزدوریاں کر کے تجھے پالا، لوریاں دی، تجھے چوریاں کھلائیں، میرا بھی شکر ادا کر اور رب العالمین کا شکر بھی ادا کر۔ الی المصیر، پلٹ کے میری طرح انگلینڈ چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، برطانیہ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، فرانس چلا گیا، چلو چائنا چلا گیا، فرمایا آنا میرے پاس۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، فرمایا سن لو، اگر وہ والدین جن کا اتنا احترام ہے، جن کا شکریہ ادا کرنے کا حکم فرمان آیا ہے، اگر تجھے جبر کریں، سختی کریں، تیرے اوپر کنٹرول کرنے کی، جبر کرنے کی کوشش کریں، کیا کس بات؟ الا ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، دادا کی نگری پہ لے جائیں، قبر پہ لے جائیں، تیرے سے جملے کفریہ کہلوائیں، تو فرمایا یاد رکھ ما لیس لک علم، تیرے پاس کا علم نہیں ہے، فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ میاں صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ آ جائے۔ میرے پاس کیس آیا، منڈے نے داڑھی رکھی سوچی، سوچی داڑھی کا ترجمہ سمجھ ہو، بال نکلیں بس پھر نکل آئے۔ اور میں قسم اٹھا کہتا ہوں جب نو اور بچوں کے چہروں پہ بال اگتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں جس طرح فرشتے ہوتے ہیں۔
پھر ہم نے ان کا بیڑا گرک کر کر کے اس کے ساتھ کھیل کھیل کے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر کر کے رنگوں بدل، کبھی کالا کبھی چٹا کبھی بورا کبھی کسی طرح کا بی مار کے اخیر ہم بہ گئے، ٹوک ٹوک کے وڈ وڈ کے داڑھی نو گٹر پر چڑھے۔ اس طرح کر رہے ہیں نا، غصہ نہ کرے۔ اللہ فرمایا پھر اس طرح کرنا ہے، فلا تطعهما، پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیسے آیا تھا سوچی داڑھی رکھی ہے اور تیری عمر داڑھی رکھن دی، چولا جا بیاہ نہیں کرانا، سمجھا گیا؟ وہ کہنا اس بیاہ دے چاچ کے میں مون کے رکھی یار بالکل مدان تھا۔ اور میرے خیال سویرے اٹھ کے سب تو پہلے کام کر دیں کہ بال اگنا نہیں چاہیے، اس طرح ہی نا، بلکہ میں سمجھنا اس نے ایڈوانس رکھے ہوں گے وہ بلیڈ، وہ میرے ہاتھوں کو رہ نہ جائے، چھل چھل کے میں نہ گوشت بھی کٹ چھڑے، گوشت بھی کوئی نظر ہوگا نا پھر۔ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کی اطاعت نہیں کرے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود اس مسئلے میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن اپنے ابے کا ساتھ نہیں چھڑنا۔ اس کو جاپانی پھل، کیلا، فلانی شہر، اس کو سوٹ، اس کو بوٹ، اس کو سیب، یہ سارے معاملے جاری رکھنے ہیں، لیکن بابے علی اجویری کی دربار پہ کام والی سرکار ہے، سیلی سرکار کے دربار پہ نہیں جانا۔ یہ سادہ ترجمہ ہے، صاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ، اس رستے کی پیروی کر، من اناب الیہ، جو میری طرح انابت کرتا ہے، موحد ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس بندے کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر، یہ جو ابے اماں دے راستے تے نہیں چلنا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی ہو مخلوق کی کسی کی اطاعت نہیں کر۔ شاید میرے خیال آپ کے علم میں ہو، تو علم بہت زیادہ ہے، کئی دفعہ تو علم میں چاہی ہوئی گل، کئی بندے نے خواب آیا تو اپنے بیٹے نو ذبح کیتا ہے، مجھے خواب آیا تھا پیراں بزرگاں نے کہا بچے نو اللہ دے نام تے ذبح کر دے، یا پیراں دے نام، اور سویرے اٹھ کے بچے نو چھری پھیر چڑھ دے۔ یہ خواب کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ، نبیوں کو خواب آئے، نبی مکرم کو خواب آئے، کافروں کو خواب آئے، جناب یوسف کو خواب آیا، فرعون کو خواب آیا، خواب آتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو نبیوں کا خواب وحی کا حصہ ہے، مخلوق کا خواب ضروری نہیں سچ ہو، ضروری نہیں وہ جھوٹ ہو۔ جناب ابراہیم کو خواب آیا اپنے پوتے کو مجھے ذبح کر کے دکھا، ملک شام سے چلے، ملک شام سے چلے، کیا اونٹنی لے کر چلے، موٹر وے نہیں بنی ہوئی تھی، کار نہیں تھی، کوئی سامان نہیں تھا، فضائیہ نہیں تھی، چل چل کے سفر کر کے اس کی ماں سے مشورہ کیا، پتر کو ساتھ لے کے منا کی وادیوں بیٹھ کے کہنے لگے بیٹا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پتر میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو رائے پیش کر کیا کرنا چاہیے۔ پتر کیا کہتا ہے خواجہ صاحب، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی یہ رائے اور خواب نہیں فرمان ہے، جو فرمان آ گیا پورا کرو، آپ ذبح کرو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ کہا اللہ جناب ابا حضور تسی ذبح کرو، میں گلا کٹواؤں گا، صبر کا مظاہرہ کروں گا، اور اللہ کو اس امتحان میں آپ کو پاس کرنے کے ساتھ تعاون کروں گا۔ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب قرآن نے نقشہ پیش کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے تو بیٹے کو لٹا دیا منہ کے بال ذبح کرنے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تیار ہو گئے، چھری چلا رہے، چھری چلتی نہیں، آواز ابراہیم صاحب خواب پورا ہو گیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، وہاں سے قربانی بھیج کے اسماعیل کو سرکا کے نیچے دمبا کرا کے ذبح کروا کے ابن نے کہا تم کذالک نجزی المحسنین، اجر پورا آپ کو دیں گے، تو سارا کام ٹھیک کیتا۔
قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے. فرمایا یاد رکھو ثم الی مرجعکم، پھر تم کا میرے پاس پلٹ کر آنا ہے. پھر کیا؟ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم عمل کرتے رہو. یا بنی، اے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، مت دے رہے ہیں جناب لقمان، اسی کا ترجمہ اللہ نے کیا. کیا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، او میری پتری اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر کوئی نیکی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات آسمانوں میں ہو، او فی الارض زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اس کو پیش کر دے گا اللہ، چھپی نہیں رہے گی. تو جو نیکی کرے گا چھپ کے کسی کو کھانا کھلائے گا، چھپ کے کسی کی مدد کرے گا، در پردہ تعاون کرے گا، دوائی خرید کر دے گا، جو تو کسی کے ساتھ معاملہ اس نے سلوک کرے گا، فرمایا ہم پیش کریں گے اور ہمارے پاس ریکارڈ محفوظ ہوگا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بھی ہے، بڑا باخبر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چٹان کے اندر رائی کے دانے سے باریک اور چھوٹی نیکی اللہ فرماتے ہیں محفوظ کر کے پال پال کے میں احد پہاڑ بنا کے پیش کروں گا. او یا بنی، یا میری پتری سن، اقیم الصلاۃ، پترا نماز پڑھنی ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائیوں کا حکم کرنا ہے، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، منکرات سے روکنا ہے، سگریٹ پانی حکا پانی سے منع کرنا ہے. وَاصْبِرْ، تکلیف آ جائے، کرونا آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی تکلیف، موروں کی تکلیف ہو جائے، وَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ، بڑے بڑے کاموں میں سے ہے کہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا، چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا عظیم کام ہے. بھوک لگی ہے، وسائل کوئی نہیں، منگنا نہیں، شکر کری جانا. اللہ یہ پردے رکھے، ہر کے حالات اللہ ٹھیک کرے، جو مشکلات ہیں اللہ آسانیاں پیدا کر دے. در پردہ اپنی حکمت سے، اپنی شفقت کے ساتھ اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما. اور فما والا تو سارے خدق للناس، لوگوں کے لیے اپنے رخسار پہ جو ہوتے ہیں نا چکر چلانا، اس کو موو کرنا، وٹ پانا، موو کرنا، تریوڑی چڑھانا، ایسے نہیں کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا. کئی بندے نہیں چالاں بے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اکڑ ایک جگہ آتا ہے، زمین پہ ایڑیاں مار مار کے نہیں چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. کنا کو اکڑ لو گے؟ فرمایا ایسے نہیں کرنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فرمایا اللہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہی نہیں. پھر کرنا کیا؟ واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے. واغضض من صوتک، آواز کو نیچا رکھنا ہے. بات منوانے کے لیے اونچی بولنا ضروری نہیں ہوتا، بال دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. فرمایا آواز نیچی رکھنی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر بڑی بات، بڑی اونچی آواز کی بات ہوتی تو گدھے کی سب سے بڑی ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے. کھوتے تو بڑی بری آواز کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا ہے کھوتے دی بات، مطلب کھوتا لگا ہے بھائی، بندہ نہیں، اور بندے کا پتر نہیں، کھوتے دے پتر دی بات ہے، سادے لفظ. فرمایا اس میں کیا فائدہ ہے؟ آواز دھیمی رکھ، اچھا بول، تیرے بڑی نہ چڑھا، خندہ پیشانی کے ساتھ، اکڑنے کے بغیر، نماز رکھ، صبر کر، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کر، برائیوں سے. یہ ساری تعلیمات جناب لقمان نے اپنے صاحبزادے کو پیش کی تو میرے رب نے سارا ترجمہ کر کے قرآن بنا کے امت رسول کے سامنے پیش کر دیا. ارشاد فرمایا جی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب فرمایا کہا جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے، بہو یعظہ، اور وہ واز کر رہے تھے، یا بنیا، اے میری پتری، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ، اس کی ماں نے اٹھایا ہوا تھا، وہنن علی وہن، یعنی حمل کے دورانی ہے، کمزوری کے اوپر کمزوری. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال دورانی ہے. انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر، والدی کا، اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، میری طرف پلٹ کر آنا ہے.
وَإِن جَاهَدَاكَ اگر تجھے مجبور کریں، پریشر ڈالیں تیرے خلاف، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم جو تیرے پاس علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا پھر دونوں یعنی والدین کی اطاعت نہ کریں، وَصَاحِبْهُمَا لیکن ان کا ساتھ دے دنیا میں معروف اچھے طریقے کے ساتھ، وَاتَّبِعْ اور پیروی کر، سبیلا اس رستے کی، من اناب الیہ جو بندہ میری طرح انابت کرتا ہے اس رستے پہ تو بھی چلا کر، ثم الیہ مرجعکم پھر میری طرف تمہارا پلٹ کرانا ہے، فَأُنَبِّئُكُم میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون جو تو عمل کرتے رہے ہو، یا بنی اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ نیکی، ان تک مثقال حبہ اگر وہ ایک دانے کے وزن کے برابر ہے، من خردل جو رائی کا دانہ، فتکن فی صخرہ پھر وہ ہو ایک چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض یا وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، یات بہ اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بھی باخبر ہے، یا بنی اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ نماز قائم کر، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کر، وانہی عن المنکر اور منکرات سے روک، واصبر علی ما اصابک صبر کر جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے، ان ذلک من عزم الامور یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے، ولا تصعر خدک للناس نہ تیور بدل اپنی جو رخسار ہے اس کے اندر بال نہ ڈال لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا نہ چل زمین میں اکڑ کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ نہیں محبت کرتے ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے سے، واقصد فی مشیک اور درمیانہ میانہ روی رکھ اپنی چال میں، واغضض من صوتک پست رکھ اپنی آواز، ان انکر الاصوات بے شک وہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہوتی ہے، لہذا یہ بڑبڑانا آوازیں چیخنا چلانا اللہ کو پسند نہیں۔ وَإِذْ